نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے۔ جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کرنا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیوارڈ نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی نے جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے۔ ہم جتنی حلال چیزیں، ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ جانور تو بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، اور جانور کتا بھی ہے۔ بکرا بکری حلال ہے، کتا حرام ہے۔ کھانے والے کتے کو بھی کھاتے، سور کو بھی کھاتے، مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے، یہ ناپاک جانور ہے، یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی، اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی۔ جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں، اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں۔ جب کورونا وائرس آیا تھا اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی۔ تو چائنا کا ایک شہر ہے، وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں۔ اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا، چائنا میں شروع ہوا تھا، اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا چائنا کی اس مارکیٹ کا، کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں۔ یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے، کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا۔ سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، چھپکلی کھا رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی، دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا، تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے پاک ہیں، حلال ہیں، اور حرام چیزوں سے تو نے اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے، یہ خاصیت ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزیں، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی۔ لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے، مکروہ کا۔ سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ مکروہ ہے اسلام میں۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے، بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے، تو وہاں جائز ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے،
مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے. اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے. مکروہ حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے. سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے, بیڑی کا مسئلہ آیا, تمباکو کا مسئلہ آیا. کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے. ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام, حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے. میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے, مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, آتم ہتیا نہ کرو, خودکشی نہ کرو. سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے, اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر اور دمے کی بیماری میں ڈال رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, بیڑی پینے والا مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو 3-4 آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز, کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے تو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچی لہسن کی مہک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی مہک تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے. کیا فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم نے اپنے مطلب کے لیے حرام ہے یہ سگریٹ, حرام ہے یہ بیڑی, اور حرام ہے یہ تمباکو. میرے پیارے ساتھیوں, ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو, آپ کے شریر کو, آپ کے اخلاق کو, آپ کے مال کو برباد کرے, وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے. بیچ کا راستہ مت نکالو. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا, ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا, گوہ نام تھا اس کا, عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں. گوہ کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. آپ کے سامنے گوہ کا گوشت آیا, آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گوہ کا گوشت ہے. آپ نے کہا میں نہیں کھاتا, مجھے پسند نہیں ہے, تمہیں کھانا ہو تم کھا لو. آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا, اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گوہ کا جانور حلال ہے, کھا سکتے ہیں. تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام.